السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں پھر آپ لوگوں کے سامنے ایک نئے ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں۔ ہمیں اللہ تعالیٰ کی عبادت کیوں کرنی چاہیے؟ تو اس بات کو بھی ہم اللہ تعالیٰ کی کتاب قرآن پاک کے ذریعے سمجھیں گے۔ اللہ تعالیٰ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 21 میں ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم، کہ اے لوگو اپنے اس رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں پیدا کیا۔ یہ بات واضح ہوتی ہے اس آیت سے کہ ہمارا خالق اللہ ہے۔ اس نے ہمیں اس دنیاوی زندگی میں پیدا فرمایا، اس نے ہمیں زندگی عطا کی، اس نے ہمیں دیکھنے کے لیے آنکھیں دیں، اس نے ہمیں سننے کے لیے کان دیے، اس نے ہمیں بولنے کے لیے زبان دی، اس نے ہمیں سوچنے اور سمجھنے کے لیے دل و دماغ عطا کیے۔ تو ان تمام نعمتوں کے شکر گزاری کا تقاضا یہ ہے کہ ہم ان کی عبادت کریں، ان کی پیروی کریں، ان کی بندگی کریں۔ چلیے اور آگے اور سمجھتے ہیں۔ اسی طرح اللہ رب العزت نے سورۃ الشعراء کے آیت نمبر 78 اور 69 میں ارشاد فرماتا ہے، الذی خلقنی فہو یہدین، کہ وہی ذات ہے جس نے مجھے پیدا کیا اور پھر وہ مجھے ہدایت دیتا ہے، والذی هو یطعمنی ویسقین، اور وہی ذات ہے جو مجھے کھلاتا ہے اور پلاتا ہے۔ یہاں پر یہ بات واضح ہوتی ہے کہ ہمیں رزق دینے والا اللہ رب العزت ہے۔ دنیا کی تمام نعمتیں، دنیا کی ہر ایک نعمت اللہ رب العزت کی عطا کرتا ہے، چاہے کھانا ہو، پانی ہو، ہوا ہو، صحت ہو، مال و اولاد ہو۔ دنیا کی ہر ایک نعمت، ہر ایک آسائش والی چیز وہ اللہ تعالیٰ کی تخلیق کردہ اور پیدا کی ہوئی ہے، جن کے ذریعے ہم ان سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ تو ان تمام نعمتوں کے شکر کا تقاضا بھی یہی ہے کہ ہم اس کی عبادت کریں۔ کیوں؟ کہ وہ ہمیں حکم دیتا ہے، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم، کہ اے لوگو اپنے اس رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں پیدا کیا ہمیں اللہ رب العزت نے، اور ہماری بقا کے لیے ہمیں رزق عطا کیا۔ چلیے اور آگے اس بات کو واضح طور پر اور مکمل طور پر سمجھتے ہیں۔ عبادت ہماری زندگی میں کیا رنگ لاتی ہے؟ عبادت ہمارے لیے کیوں اہم بن جاتی ہے؟ کہ اس دنیاوی زندگی میں ہر ایک شخص سکون حاصل کرنے کی خاطر کچھ بھی کرتا ہے، کڑی سے کڑی محنت، سخت سے سخت آزمائشیں جھیلتا ہے، تاکہ اس لیے کہ ہمارے مستقبل بہتر ہو، ہمارا کل جو آنے والا وہ بہتر ہو، ہماری آگے کی زندگی بہتر ہو، یا پھر ہمارے ذریعے سے کسی دوسرے کا فائدہ ہو، کسی دوسرے کے ساتھ ہمارا اچھا تعلق ہو۔ یعنی انسان جو کچھ کرتا ہے آگے کے لیے، وہ صرف اور صرف سکون حاصل کرنے کے لیے، آرام اور دل کو اطمینان پہنچانے کے لیے۔ تو اللہ رب العزت واضح طور پر سورۃ الرعد کی آیت نمبر 28 میں ارشاد فرماتا ہے، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ دلوں کا اطمینان، دلوں کا سکون، دلوں کی آسائش صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت میں ہیں، صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں ہیں، صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی یاد میں ہے۔ یہ بات ہمارے لیے کتنی اہم اور ضروری ہے، یہ ہم لوگ خود سمجھ گئے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں عبادت کیوں کرنے کے لیے کہا گیا۔ عبادت کرنے کے ذریعے سے ساتھ ہم اللہ تعالیٰ کی رضا بھی حاصل کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا قرب بھی حاصل کرتے ہیں، اور ہم اپنی زندگی کو بہتر بھی بناتے ہیں، اور ہم اپنی اس دنیاوی زندگی میں سکون بھی حاصل کر پاتے ہیں۔ انسان عبادات کے ذریعے ذہنی سکون، روحانی طاقت حاصل کرتا ہے، اور عبادات ہی انسان کے اخلاق و کردار کو سنوارتی ہے۔ نماز برائیوں سے روکتی ہے، روزہ صبر سکھاتا ہے، زکوٰۃ انسان کے اندر سخاوت پیدا کرتی ہے، اور حرص و ہوس اور لالچی وغیرہ چیزوں سے جو ہے ہمیں درکنار اور کنارہ کشی کرتا ہے۔ اور حج تمام مسلمانوں میں اتحاد و اتفاق اور اخوت پیدا کرتا ہے، اور یہی تمام عبادات انسان کے اخلاق کو بہتر بناتی ہے، انسان کو ایک قابل اعتماد بندہ بناتے ہیں۔ تو ہم لوگوں نے یہ بات کو سمجھا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں عبادات کیوں کرنے کے لیے کہا، کہ ہم ان کے بھی قرب جوار میں حصہ لے سکیں،
اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کر سکیں اور اپنی زندگی کو بھی بہتر بنا سکیں۔ اور سب سے اہم بات سمجھیے، اس دنیا میں آنے کا مقصد، اس دنیا میں رہنے کا مقصد، اور اس دنیا کے بعد مر کر جو ہم یا انتقال کر کے جو آخرت میں جائیں گے، یہی وہ عبادات ہیں جو ہمیں آخرت میں کامیابی عطا کریں گے۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی ہم اطاعت کریں گے، اللہ تعالیٰ کے حکم کو مانیں گے اور ان کے بتائے ہوئے طریقے پر چلیں گے، تو یہی وہ چیز ہے جو ہمیں آخرت میں بھی کامیابی دے گی۔ وہیں ہماری کامیابی کا سبب یہی ہمارے نماز، روزے، زکوٰۃ، حج اور آپسی معاملات کو بہتر کرنا، اخلاق و ہمدردی کے ساتھ کسی کے سامنے پیش آنا، ہر ایک کی مدد کرنا، تمام کی تمام جو یہاں پر عبادات ہیں، یہی وہ عبادات ہمارے لیے کامیابی کا ذریعہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے ہم لوگوں کی یہی دعا ہے کہ ہمیں بھی اور آپ لوگوں کو عبادات میں خوب دلجوئی کے ساتھ لگنے کی توفیق عطا فرمائے، اور کسی بھی عبادات کو معمولی اور ناکارہ نہ سمجھیں، بلکہ منہمک ہو کر کے اور منسلک ہو کر کے اللہ تعالیٰ کے سامنے عاجزی اور انکساری کے ساتھ ان کے سامنے جھکے رہے، ان کی ہر ایک بات کی اطاعت کرے، ان کے ہر ایک حکم کو اپنے دل و دماغ اور سینے سے لگائیں۔ اللہ رب العزت ہم لوگوں کو ایک بہتر بندہ اور اپنا محبوب بندہ اور بندی بننے کی توفیق عطا فرمائے۔